مہمہ بھجوایا تھا کسی نے MTA کے لیے. ہاں نہیں مجھے یاد آ گیا. ہمارے چودھری احمد سبکالوں حضرت چودھری بشیر احمد سبکالوں مرحوم کے صاحبزادے اور ظفر کالوں صاحب جو ایئر فورس کے CNC تھے ان کے بڑے بھائی ہیں. ان کو حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحبت سے فیض یاب ہونے کا کافی موقع ملا ہے اور چودھری صاحب کے ان پہ احسانات بھی بڑے ہیں. بہت شفقت فرمایا کرتے تھے ان پر. انہوں نے ایک چودھری صاحب کی بے تکلف باتوں کا ایک مہمہ بنا کر بھیجا ہے. یعنی بے تکلف باتوں میں چودھری صاحب ایک مہمہ پیش کیا کرتے تھے وہ بنا کے بھیجا ہے. کہتے ہیں اس مہمے کو بھی پیش کر دیں. لیکن میرا خیال ہے یہ مہمہ ایسا ہے جس کا تاریخ سے تعلق ہے اور بعض ایسی باتوں سے جو اکثر آج کے لوگ یا بچے جانتے ہی نہیں ہیں. اس لیے یہ تکلیف مالا یطاق ہے ان کے سامنے یہ مہمہ بطور مہمہ کے پیش کرنا ایک ظلم ہے. لیکن بطور لطیفے کے پیش کیا جا سکتا ہے. ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کے مخلص مسلمانوں کی سیاست میں بہت ہی گہرے اخلاص کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے اور سیاست کے ایج پیج کو سمجھنے والے بزرگ تھے جن کا نام تھا چودھری شہاب الدین صاحب. بہت ہی بلند پایا سیاستدان، مضبوط قدموں والے، طاقتور، اور پنجاب کے معاملات میں اور پنجاب کے مسلمانوں کے معاملات میں خصوصیت سے انہوں نے بہت خدمات کی ہیں. اور اس زمانے کے جتنے بھی مسلمانوں کے چوٹی کے لیڈر تھے ان میں ان کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، بے تکلف باتیں یہ عام روزمرہ کے قصے تھے. میں جب MJ ہاسٹل میں پڑھا کرتا تھا تو میں بھی صبح سیر پہ جب نکلتا تھا تو چودھری شہاب الدین صاحب کو کئی دفعہ دیکھا ہے سیر پہ آتے ہوئے. عمر زیادہ ہو چکی تھی لیکن ان کو رستے میں ایک عبدالرحمان صاحب جو جسٹس تھے ان کی کوٹھی بھی ہمارے MJ ہاسٹل کے سامنے ہوا کرتی تھی، قریب ہی. یعنی ان کا محل نما کوٹھی ہوتی تھی. وہ بھی آیا کرتے تھے سیر پہ. اور چودھری شہاب الدین صاحب میو گارڈنز میں جو MJ ہاسٹل کے عقب میں ہوتے تھے، ریلوے کے کوارٹرز یا کوٹھیوں کے قریب، کوٹھیوں قریب نہیں کہنا چاہیے، میو گارڈنز میں ہی ان کی کوٹھیاں تھیں ریلوے کے افسر، وہاں سیر کیا کرتے تھے. تو اب جو بات ہے اصل وہ بتانے لگا. یہ تو مختصر تاریخی واقعہ ہے جو بتا رہا ہوں. جو شہاب الدین صاحب کا رنگ بہت کالا تھا، اتنا کالا کہ جیسے صرف کالا کی نہیں اس کے بعد اس کو چمکایا گیا ہو. اور اس لحاظ سے وہ ان کے لطیفے روزمرہ ہوتے رہتے تھے آپس میں سوسائٹی میں. اور بڑے حوصلے کے آدمی تھے. اپنے لطیفوں پہ اپنے متعلق کالے رنگ کے اوپر غصہ کبھی نہیں مناتے تھے، ہنسا کرتے تھے. ایک دفعہ چودھری ایک میٹنگ تھی آفیشیل سرکاری، اس میں فیصلہ یہ تھا کہ سب ڈریس پہن کے آئیں اور ڈریس کالا ہوتا تھا. تو چودھری شہاب الدین صاحب کالا ڈریس پہن کے جب پہنچے ہیں تو علامہ اقبال نے دیکھ کے کہا کہ چودھری صاحب ننگے ہی آ گئے ہو. مطلب تھا کہ تمہارے بدن اور کپڑوں میں تو فرق کوئی ہے نہیں، یوں لگتا ہے کہ ایک ہی جسم ہے. تو یہ ان کا لطیفہ بڑا مشہور ہوا تھا، لاہور میں بڑا چلا کرتا تھا کہ چودھری صاحب ننگے ہی آ گئے ہیں آج. یہ چودھری صاحب ہیں. ان کے متعلق ایک مہمہ بنایا ہوا تھا اس زمانے میں، شاید چودھری صاحب نے خود بنایا ہو، یہ کیا قصہ ہے. کالا سی کلتر سی کالے خان دا پتر سی. ان کے والد کا نام کالے خان تھا، یہی لگتا ہے مجھے. میرے خیال میں مثالی نام تو نہیں دیا ہوگا چودھری صاحب نے. کالا سی کلتر سی کالے خان دا پتر سی اچھی کرسی بہندا سی آرڈر کہندا سی. یہ اسپیکر تھے نا پنجاب اسمبلی کے. تو اچھی کرسی بہندا سی آرڈر کہندا سی. یہ اس زمانے کے بچوں کے لیے تو بن سکتا تھا مہمہ، آج کل کے لیے مہمہ نہیں بلکہ وصیفہ بن جائے گا. ناممکن ہے ان کو سمجھ آئے کیا بات ہے. اس کا ایک اور لطیفہ ہمارے گھر میں بچپن میں ہوا تھا اسی قسم کا. مرزا رشید احمد صاحب مرحوم مقبول جو میرے سسر تھے، ان کے ہاں ایک دفعہ میں گیا. بہت پرانی بات ہے، جب میں ابھی کالج میں پڑھتا تھا. تو سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے شام کو رات کے وقت. تو انہوں نے دیکھ کے کہا بھائی ہمیں کوئی کہانیاں سنائیں، کوئی لطیفے سنائیں، کوئی مہمے ڈالیں وغیرہ وغیرہ. تو
تو میں نے بعض مہمیں ان کو سامنے رکھے. وہ باقی تو یاد ہے, ایک مہمہ مجھے یاد ہے, وہ پنجابی میں ہوا کرتا سی, کالا سی کلتر سی کالے پیو دا پتر سی. یہ کالے خان لکھا ہوا ہے نا, اس میں کالے پیو کہا کرتے تھے. کالے پیو دا پتر سی کالی واڈیاں کردا سی تے چٹ گتھلے وچ وڑدا سی. یعنی کالا تھا, کالا سیاہ تھا, کالے باپ کا بیٹا تھا, اور کالی فصلیں کاٹا کرتا تھا اور فوراً پھر تھیلے میں چلا جاتا تھا. تو اس سے مراد ہے استرا کہتے ہیں, کالا رنگ کا اس کا پیچھے ہوتا ہے, وہ بال کاٹتا ہے اور کاٹ کے پھر فوراً گتھلے میں چلے جاتے. یہ اس کا جواب ہوا کرتا تھا استرا. تو ہمارا شامی مرحوم مرزا شمیم احمد بڑی دلچسپ باتیں کیا کرتا, بہت چھوٹا تھا اس وقت, لیکن بچپن سے اس کا دماغ بڑا لطیفہ گو تھا. ان کے یہاں ایک ملازم تھا جو بھینسوں ان کی چراتا اور اس کا خیال رکھا کرتا تھا, چارہ وارہ ڈالتا. اس کا نام تھا عمرہ. اب چوہے شہاب الدین صاحب کے رنگ کے بعد اگر کسی کا رنگ میں نے اتنا کالا دیکھا تو عمرے کا تھا. تو جب میں نے یہ پہلی ڈالی تو شامی بھی ایک طرح چھوٹا سا بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا کالا سی کلتر سی کالے پیو دا پتر سی کالی واڈیاں کردا سی. تو شامی بولا عمرہ. فوراً اسی وقت بات ختم نہیں ہوئی تھی تو عمرہ کہہ دیا, اور رے نہیں بول سکتا, عمرہ کہا کرتا تھا. تو یہ بچپن میں ہمارے زمانے میں پنجابی میں جو عام پہیلیاں ڈالی جاتی تھیں ان میں سے تھیں. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے پہیلیوں کا کچھ کرنا ہے تو مجلسیں بنا کر پہیلیوں کی مجھے اس کا نقشہ بنا کے بھیجیں, مختلف پہیلیاں, اور ایسی ہوں جو کچھ تھوڑی سی معقولیت رکھتی ہوں. بعض رسالوں میں, بچوں کے رسالوں میں آتی ہیں نہایت ہی بیوقوف ہماری پہیلیاں, بیکار سی چیزیں ہیں. اس کے لیے انٹیلیجنس کی جو کتابیں ہیں ان کے کوئزز کبھی مطالعہ کرنا چاہیے. چودھری محمد علی صاحب مثلاً کسی زمانے میں خدام الاحمدیہ کا پرچہ ڈالا کرتے تھے انٹیلیجنس کا. تو وہ ہیں, ایک ان کے ہم نام ڈاکٹر محمد علی ہیں پشاور کے, وہ سائیکالوجسٹ ہیں, ایئر فورس میں لیکچرر ہیں یا ٹریننگ کرتے ہیں کسی چیز کی. اس قسم کے ہمارے اور بہت سے ہیں. اور پنجابی کے کہاوتیں جاننے والے عام آدمی خواہ پڑھے ہوئے نہ بھی ہوں, ان کو بھی بہت سی دلچسپ باتوں کا علم ہوگا. تو ان سب سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ ایسے پروگرام مجھے بھیجیں, بنانے سے پہلے تحریر بھیجیں, تاکہ ان کو دیکھ کر دو طرح سے ہو سکتا ہے, پھر ہم یہاں خود بڑے دلچسپ پروگرام بنا سکتے ہیں اور یہاں بنا کے ان کو دکھا سکتے ہیں. بعضوں کو شوق ہے کہ ہم خود بنائیں, ان کو ہم کہیں گے کہ یہ لطیفے یا بیچ میں وہ چن لو پہیلیاں اور ان کو تم ان سے بناؤ پروگرام. میرے ذہن میں یہ ہے کہ دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو سارا کوئز کا چھوٹا پروگرام, اور کوئز پروگرام میں, یعنی کوئز کا مطلب ہوتا ہے مہموں کا یا پہیلیوں کا پروگرام, اس میں دو طرح سے اس کو پروگرام کو ترتیب دیا جا سکتا ہے. اول ٹیمیں بنائی جاتی ہیں, ایک طرف ایک ٹیم, دوسری طرف دوسری ٹیم, اور باری باری ان سے سوال کیے جاتے ہیں اور ان کے بعد ان کے نمبر لگتے رہتے ہیں اور بورڈ پہ آتے رہتے ہیں. اور پھر جو غلط سوالات کے جواب ہوں, اور سوالات کے غلط جواب ہوں, ان کے صحیح جواب بھی بتا دیے جاتے ہیں. ایک ہے انفرادی, اور اس میں دو طرح سے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک پہیلی ڈالی جائے, کوئی ہاتھ کھڑا کر دے, جو ہاتھ کھڑا کرے اس سے بلا کے پوچھا جائے. اس طریقے پر دو تین سب کو موقع ملتا جائے گا, بڑی پرلطف مجلس بن جاتی ہے. اور ایک وہ تھا جو خدام الاحمدیہ میں رائج طریق تھا, ایک بورڈ بیٹھا ہوتا تھا, وہ صرف مہمیں نہیں پوچھتا تھا بلکہ ہر قسم کے سوالات, ذہانت کے بھی, علمی بھی, اور دینی مذہبی عام معلومات کے. تو جو بھی خواہش مند تھا مقابلے میں حصہ لینے کا, وہ اس کے نام پہلے درج کر دیے جاتے تھے, تو باری باری بلاتے تھے. تو بورڈ ان سے سوال کرتا تھا, اگر تو کوئی ذہین دلچسپ جواب دینے والا ہو تو اس کے ساتھ بڑی دلچسپ لمبی مجلس چلتی تھی, اور بہت ہی حد لذیذ پروگرام تھا.
اور اگر کوئی بورنگ جواب دینے والا یوں ہی پتہ لگ جائے کہ کوئی جان نہیں ہے اس میں تو اس کو ایک دو سوالوں کے بعد فارغ کر دیا کرتے تھے. تو بڑے بڑے دلچسپ سوال و جواب کے یہ پروگرام ہوتے تھے, ان کو بھی زندہ کیا جا سکتا ہے. خدا الحمدیہ کی روایات ہیں, ان کو بہت اچھا طریق تھا. تو انفرادی ہے تو ان دو طریق پر ممکن ہے, مجلس لگ جائے یا ایک ایک کو بلایا جائے. اجتماعی ہے تو یورپ میں آج کل BBC اور دوسری ٹیلی ویژن وغیرہ پر باقاعدہ کافی اس پروگرام کو مرتب کر لیا گیا ہے. کچھ طریقے ہیں, اصول ہیں, اچھے طریق پہ ترتیب دیتے ہیں. تو یورپ کے احمدی بچے بھی اسی کے مطابق بنا سکتے ہیں خود پروگرام. جو جتنے آپ پروگرام بھجوائیں گے انشاءاللہ اگر وہ اچھے ہوں ہم ان کو ضرور دکھائیں گے, سوائے اس کے کہیں کچھ ایڈٹ کرنا پڑے. اس سے انشاءاللہ بہت دلچسپ سوال و جواب کی اور ذہانت کے امتحان کی مجالس لگنی شروع ہو جائیں گی. اور آگے یہ آیت